یہ تھی ایک FIR جو میرے اور میری بہن کے اوپر درج ہوئی تھی، ڈاکٹر عظمیٰ خان اور میرے اوپر 6 اکتوبر کی۔ 6 اکتوبر کے اندر ہم نے کوئی انتشار پھیلایا تھا۔ اس وقت جس وقت ہم پنڈی کی تھانے کے اندر قید میں تھے، 4 تاریخ کو ہمیں اسلام آباد سے انہوں نے قید کیا تھا، اٹھا لیا تھا، اور 6 تاریخ کو لاہور والے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں موجود تھے۔ تو اس قسم کی جب جھوٹی FIRیں کاٹتے ہیں جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے اندر آ جاتی ہے، اس کے ضمن میں آتا ہے، تو یہاں پہ اس وقت جب آپ کہتے ہیں رول آف لا ختم ہو گیا ہے، یہ اتنی جو کہتے ہیں نا کہ جھوٹ پہ مبنی، جب یہ اس قسم کی FIRیں کھل کے کاٹ رہے ہیں، اس میں شرمندہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے جو لائر ہیں مدثر رانا، انہوں نے آرگیومنٹس اپنی طرف سے پیش کر دی تھی جج صاحب کے سامنے کوئی 6 مہینے پہلے، اور اس کے بعد ہمیں عدالت میں بلا لیا جاتا ہے اور ہم تو حاضری دے دیتے ہیں، لیکن وہ جو دوسری طرف سے آئے ہوا ہے، اس نے جج صاحب نے کہا تھا آپ نے اپنا بیان ریکارڈ کروا لیا ہے، اب آئے کو کہا کہ آپ اپنی فائل پیش کریں۔ اسے فائل میں کیسے پروف کرنا تھا کہ ہم 5 تاریخ کو ادھر لاہور میں انتشار پھیلا رہے تھے، جب 4 تاریخ کو اسلام آباد کے تھانے میں ہم قید میں تھے۔ تو جب وہ فائل ہی نہیں پیش کرا 6 مہینے سے، اس پہ کنٹیمپٹ نوٹس بھی نہیں دیا جاتا آئیو کو، اور ہماری حاضریاں لگائی جاتی ہیں۔ دوسری طرف سے پنڈی کی عدالت، وہ جو ATC ہے، اس نے میرے اوپر کوئی 4تھی دفعہ اریسٹ وارنٹ انہوں نے نکالا ہے۔ کل ہم عمران خان کے لیے اور اب جو ملاقاتیں ہیں اس کے لیے ہمارا 3 رکنی بینچ کے سامنے PTI کا بھی اور فیملی کی طرف سے بھی جتنی درخواستیں تھیں انہوں نے کلب کر کے جج صاحب سن رہے تھے، اور 3 رکنی بینچ تھا ہائی کورٹ کا، اور انہوں نے کہا کہ ان کی ملاقاتیں ہونی چاہیے۔ جب ہم ہائی کورٹ میں بیٹھی تھی تو وہ لائرز نے کہنا شروع کیا کہ وہ آپ کو تو اریسٹ کرنے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا پھر ہائی کورٹ سے کر لیں آ کے اریسٹ۔ انہوں نے اگر اریسٹ کر کے پیش کرنا ہے اسلام آباد پنڈی کی ATC میں، اور جرم یہ ہے کہ جیسے آج میں آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں، تو کیونکہ میں نے 22 تاریخ کو عمران خان کا میسج دیا تھا اڈیالہ کے باہر، وہ جو جرم یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے انتشار پھیلایا، اور میں نے کہا جج صاحب کو، ہمارے لائر نے کہا جج صاحب کو کہ میں نے تو میسج آپ کو دیا تھا میڈیا کو، تو میڈیا نے جا کے عوام کو دیا۔ تو اب اس کے اندر جرم صرف میرا ہے کہ میں کسی کا عمران خان کا میسج دے رہی تھی، یا میڈیا کا بھی ساتھ ہونا چاہیے جنہوں نے عوام تک آگے میسج پہنچایا؟ تو ہم نے کہا میڈیا کو کہ آپ نے آگے عوام کو پہنچایا، جس کے اوپر اعتراض ہے جج صاحب کو، جو کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کی میں ذمہ دار ہوں، تو آپ میرے ساتھ چلیں۔ تو میں نے اب میڈیا سے ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں، ساری میڈیا ساتھ چلے، اور کیونکہ آپ نے ہی آگے عوام کو پہنچایا تھا میسج عمران خان کا، تو ہم اکٹھے مل کے جاتے ہیں جج صاحب کے سامنے۔ تو ابھی تک میڈیا والے مانے نہیں ہیں، 1-2 نے کہا ہے کہ وہ ساتھ چلیں گے، لیکن باقی ابھی مانے نہیں۔ اگر آپ سارے ساتھ چلیں تو ہم کلیکٹیولی جا کر یہ بات کریں گے جج صاحب سے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو آئینی حق ہے، عوام کا آئینی حق ہے کہ وہ ان تک میسج پہنچایا جائے، یا ان تک میڈیا کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عوام کی نمائندگی کریں، ان تک پیغام پہنچا کر، کسی انفارمیشن پہنچا کر۔ یہ تو جو کہتے ہیں نا آزاد میڈیا، یہ جمہوریت کا سب سے اہم ستون ہے۔ تو آپ بیسکلی جب مجھے لے کر جائیں گے جیل میں اس کنوکشن پہ کہ میں نے عمران خان کا میسج پہنچایا، تو میڈیا کو بھی بلایا جائے گا۔ تو یہ تو اب جو پہلے ہی میڈیا کے اوپر اتنی سختی ہے، میڈیا کنٹرولڈ ہے، میڈیا کو انسٹرکشنز آتی ہیں، میڈیا ہاؤسز کو، جتنے یہاں پہ میڈیا آیا ہوا ہے، کہ آپ نے یہ چیز نہیں دکھانی، باقاعدہ ہمیں پتہ ہے کہ میڈیا کو انسٹرکشن جاتی ہے۔ یہ عمران خان کہتے ہیں رین آف ٹیرر، ڈکٹیٹرشپ، یہ ڈیموکریسی نہیں ہے۔
تو میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں اور جمہوریت کے لیے کھڑے ہوں اور اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہوں. تو یہ آزادی کا نشانی نہیں ہے کہ آپ کو انسٹرکشنز ایک اوپر سے آئیں، پتہ نہیں کہاں سے آتی ہیں، کہ آپ بات ہی نہیں کر سکتے، کوئی دو نام نہیں لے سکتے میڈیا کے آگے. یہ تو مجھے پتہ ہے. ایک عمران خان کا نام نہیں لے سکتے، ایک فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نام نہیں لے سکتے. دونوں کا نام لینا جرم ہے اس وقت. تو اب ہم کیا کریں؟ اگر اپنے جو ایک فیلڈ مارشل کا نام نہ لیں، ایک اتنے بڑے لیڈر کا نام نہ لیں، دونوں جرم ہیں، تو کیا کریں؟ ہم منہ بند کیسے کر کے بیٹھ جائیں؟ تو میرے خیال میں اگر ان وجوہات سے ہم نے جیل میں جانا ہے تو ہم تیار ہیں. کل ہائی کورٹ میں بھی ہم نے کہا تھا، جب وہ جو آفیسر آئے تھے، حالانکہ ہمیں کے پی والوں نے کہا کہ آپ نہیں جائیں یہاں سے، آپ کے پی چلی جائیں. میں نے کہا نہیں، نہ میں نے اومنی بیل لی ہے، اگر یہ اریسٹ کرنا چاہتے ہیں یہ اریسٹ کر لیں، کیونکہ ایک کیس نہیں ہوگا تو ایک نیا کیس بنا دیں گے. 80 کیسز ہیں، کسی میں چلان نکال کے کسی کے اندر بھی کر دیں گے. اور سارے جو کیسز میرے اوپر ہیں وہ ہے عمران خان کا پیغام آپ میڈیا تک پہنچانے کا. تو کیا وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کر پائیں گے؟ اور دوسرا، کل وہ ملاقات کے لیے آئے تھے، 3 ججز نے ایک فیصلہ دیا تھا ملاقات کے لیے، اس کے باوجود ملاقات نہیں ہو سکی، اس والے سے دیکھیں، اگر آپ تین رکنی بینچ ہائی کورٹ کا، اس کے احکامات جیل انتظامیہ نہیں تھی، جیل تک تو وہ پہنچے نہیں تھے. پنجاب پولیس کا ایک ایس ایچ او سامنے روک سکتا ہے چیف منسٹر کے پی کے. تو آپ مجھے بتائیں، یہ مریم نواز چیف منسٹر کی انسٹرکشنز ہیں کہ دوسرے جو صوبہ ہے اس کے چیف منسٹر کو روکا جائے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ میرے سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں، آپ پوچھیں جا کر پنجاب حکومت سے کہ انہوں نے جب ایک ساتھ جو آپ کا دوسرا کولیگ چیف منسٹر کے پی کا، یہ عزت افزائی ہوتی ہے کہ ایک ایس ایچ او ان کو روک لے اور ان کو آگے جانے نہ دے؟ یہ تو سی ایم مریم نواز کروا رہی ہے، کیونکہ ان کا صوبہ ہے. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے مریم نواز بھی بے بس ہے، یہ فیلڈ مارشل کروا رہے ہیں. یہ مریم نواز کروا رہی ہے، تو وہ اندر نہیں گھسنے دے رہی. کل یہ نہ ہو کہ کل مریم نواز وہ کون سی چھانگلہ گلی اپنے گھر جائیں گی، تو کیا پتہ کے پی کے جو سی ایم ہے وہ نہ ان کو اندر آنے دیں. پھر وہ بھی ان کا بھی یہی پھر رد عمل آئے گا کہ وہ بھی، اگر وہ پنجاب میں نہیں آ سکتے اور جو ہائی کورٹ ہے اس کے آرڈرز کے باوجود وہ اپنے لیڈر سے نہیں مل سکتے، تو کیا پتہ مریم نواز بھی اپنے گھر چھانگلہ گلی جو کے پی میں ہے وہاں نہ جا سکیں. دیکھیں، میں نے تو آپ کو بتانا تھا، ہمارے پر میں اگلے 4 گھنٹے بات کر سکتی ہوں. ہمارے پر اتنے کیسز ہیں ہمارے پر کہ ہم اس وقت عدالتیں اور جیل کے چکر لگاتے ہیں اور ہر قسم کی عدالت کا چکر لگاتے ہیں. ہماری یہ دن رات یہی زندگی ہے اس وقت، اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. جتنی مرضی عدالتوں کے چکر لگوائیں، جتنی مرضی دفعہ جیل میں ڈالیں، ہم وہ لائن کراس کر چکے ہیں کہ اب ہم نے آپ کے سامنے، ہم نہ سیاست میں، آپ ہمارے سے سیاسی سوال پوچھتے ہیں، ہم اپنے بھائی کی رہائی کے لیے کھڑے ہیں. اور ہم انشاءاللہ ہم تب تک کھڑے، اور جب تک ہم برداشت بھی کر لیں گے سارا کچھ، لیکن یاد رکھیں انشاءاللہ اپنے بھائی کو رہا کروائیں گے انشاءاللہ. بتا دیجیے کہ کل آپ کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس آئی تھی عدالت میں اور آپ نے گرفتاری دینے کی کوشش کی، لیکن وہ آپ سے سائڈ کروا دی. تھوڑا اس کے بارے میں بتائیے کہ میں تو اپنا وہ تیار تھے. وہ تو کے پی والے کہہ رہے تھے آپ کے پی چلیں، میں نے کہا نہیں، گرفتار آج نہیں کریں گے تو کل کریں، مجھے کیا فرق پڑتا، کر لیں گرفتار. دیکھیں، گرفتاری 70 کیسز ہیں، جس وقت دل کرے یہ ایک کیس اٹھا لیں گے. یہ چاہتے ہیں کہ ہم آج، میں لاہور کی یہاں آپ نے دیکھا کہ مجھے پیش ہونا تھا، ساتھ ہی گرفتاری کس چیز کے لیے تھی کہ کل پیش ہوں اے ٹی سی پنڈی میں. تو آپ مجھے بتائیں کہ لاہور اور پنڈی میں اکٹھا کیسے پیش ہوں؟ یا یہ گرفتاری دے دے گا یا وہ بلا دے دے گا.
تو کر لیں گرفتار، ایک دفعہ دل اپنا خوش کر لیں گرفتار. ہم نہیں ڈرتے، بلا لیں ان کو. پنجاب حکومت ہی کر رہی ہے نا، یہ جو کر رہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ کروانے والے اسٹیبلشمنٹ ہے، لیکن یقین کریں یہ خوشی اور جذبے کے ساتھ مریم نواز کرواتی ہے. اچھا یہ بتا دیجیے گا کہ اس وقت 450 روپیہ ٹماٹر پنجاب میں فروخت ہو رہا ہے، مہنگائی کا دور ہو رہا ہے، پی ٹی اے کی جو قیادت ہے وہ کہیں عوام کے ساتھ. آپ میری بات سنیں، میں آپ کو بتاتی ہوں. ہم سارا دن جو جیل میں بیٹھتے ہیں نا، کھانے کا بھی موقع نہیں ملتا. ہم سارا دن بھوکے بیٹھتے ہیں، اس لیے ہمیں ٹماٹر کی قیمت بھی نہیں ابھی پتہ کیا ہے.